جنرل ضیاء الحق قادیانی کے دور حکومت میں ضیاء الحق قادیانی اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ اس نے ایک اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی پاکستان میں بنائی ہے اور وہ اس کے اوپر بہت زیادہ غرور کرتا ہے اور یہ پاکستان کے اندر شریعت اور اسلام نافذ کرنے کا ایک اہم قدم ہے. تو اس کا غالباً 78-79 میں شاید یہ یونیورسٹی انہوں نے بنائی تھی جس کا ٹوٹل فنڈنگ جو ہے وہ سعودی عرب کی حکومت نے کی تھی. تو یہ ایک ڈگوسلے تھے, لوگوں کو ایک چیز دکھائی جاتی تھی, اس کے پیچھے کیا ہو رہا تھا وہ یہی تھا کہ قادیانیوں کو جو ہے وہاں پر زیادہ سے زیادہ لایا جا رہا تھا, اور قادیانیوں کے ساتھ ساتھ جو اکثر جو اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے وہ شکل و صورت سے جماعت غیر اسلامی کے ہی معلوم ہوتے تھے, اور پروفیسر وغیرہ جو بھی تھے ان میں سے اکثریت جماعت غیر اسلامی اور جماعت قادیانی کے لوگ ہوتے تھے. اصل میں یہ سارا کچھ جو تھا ضیاء الحق کے دور میں اسلامی یونیورسٹی, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے نام پر انٹرنیشنل قادیانیت کو پھیلایا جا رہا تھا. تو یہ میری بات نہیں ہے بلکہ میں تو ایک بہت ہی مشہور و معروف قادیانی فیملی جو ہے اس کا ایک فرد طاہر احمد بھٹی وہ خود بتا رہا ہے کہ اس یونیورسٹی میں جو ہے اس نے جو ترجمہ کیا تھا, جو قادیانی ترجمہ تھا آیات کا, وہ اس میں جو ہے لایا گیا تھا اور اس کو پہلا نمبر دیا یہ وہ. تو لوگ خود سن لیں کہ کس طریقے سے قادیانی جو ہے وہ پاکستان کے ہر ادارے کے علاوہ مقدس دین اسلام میں بھی ان کی ہی چھاپ آ گئی ہوئی ہے, اور یہ سب کا سب یہ شروع دن سے پاکستان میں ہو رہا ہے. لیکن ضیاء الحق کے دور میں اس کو اثر نو, کیونکہ کچھ ان کو جو ڈیمیج ہوا تھا بھٹو دور کے اندر وہ اس کو ریپیئر جو ہے ضیاء الحق کے دور میں بڑی مضبوطی کے ساتھ بلکہ بہت زیادہ ایفرٹس کے ساتھ مضبوط کیا گیا, اور 1977 to 2021 تک جو ہے وہ پاکستان کو ضیاء الحق کی مہربانی سے قادیانیت کا ایک بہت مضبوط قلعہ بنا دیا گیا. لیکن افسوس یہ ہے کہ بہن چود یہ لوگ سنتے نہیں ہیں, یہ جو مولوی لوگ ہیں. تو بہرحال یہی چیز جو ہے یہ کیا کیا جا سکتا ہے, اب آپ کے سامنے واضح ثبوت لا رہا ہوں, ہر چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جناب یہ کس طریقے سے اسلام کے, اور ضیاء الحق نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ, ضیاء الحق تو خیر نہیں, اس کے پیچھے تو پورا برین تھا جماعت قادیانی کا, تو انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو ہے وہ لوگ جو چہرے مہرے سے دیوبندی وہابی اور جماعت غیر اسلامی سے کے لگتے تھے وہ سامنے پیش کیے, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ قادیانیوں کو لگا دیا. تو اندر میں لوگ تو یہی سمجھتے تھے, جن لوگوں کو زیادہ اور یاد ہوگا تو اکثر یہی تھا کہ یہ ضیاء الحق نے اپنے دور حکومت میں سب سے زیادہ جو ہے وہ جماعت غیر اسلامی کو پرموٹ کیا ہے اور وہ انہی کا ہی بندہ ہے. لیکن حقیقت میں در پردہ وہ جو لیبل یہ دیوبندی وہابیہ کا اس نے لگا کر کہا تو نہیں کہ میں دیوبندی یا وہابی ہوں یا کیا کہتے ہیں وہ جماعت غیر اسلامی کا ہوں, لیکن اس کا جو سٹانس تھا وہ اسی طرف تھا. تو بہرحال لوگوں میں یہی تاثر تھا کہ یہ وہابی یا جماعت غیر اسلامی سے اس کا تعلق ہے, لیکن در حقیقت اس کا تعلق قادیانی مذہب سے تھا, جس کو میں نے بری طرح سے بے نقاب کیا, جو کوئی بھی آدمی اس کو جو ہے ڈینائی نہیں کر سکتا. تو اب آپ خود سن لیں کہ, اور اچھا یہ قادیانیوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک آپ افسر میں ایک 100 اپلیکیشنز آئیں گی نا, اور جس کو منتخب کرنا ہوتا ہے وہ
جو افسر ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کس بندے کو منتخب کرنا ہے، تو کیونکہ افسر قادیانی ہوتا ہے 100 ایپلیکیشن دیکھنے کے بعد وہ اسی کو منتخب کرتا ہے جس کی ہدایت ربوہ سے آئی ہوتی ہے کہ بھی گڈ مارکس، ہی از دا بیسٹ کینڈیڈیٹ، سو گیو ہم جاب. سو ایسا ہوتا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. یہ بھی سن لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ، کیونکہ آج تک ہم لوگوں نے یہ فیصلے نہیں کیا کہ پاکستان کے جی ایچ کیو جو ہے تو گرینڈ ہاؤس آف قادیان ہے کہ نہیں. کوئی تو ثابت کرے کہ نہیں بھئی یہ آغا وسیم غلط کہہ رہا ہے، کوئی تو ثابت کرے یار. تو اسی لیے جو ہے وہ اب آپ لوگ سمجھیں. تو یہ جناب اپلیکیشن گئی وہاں جو، اور خود وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو بڑا سافٹ وہ جماعت غیر اسلامی کا ملا. اب آپ سنیں تو صحیح اس کو کیا کہہ رہا ہے. تو طاہر احمد بھٹی تو خود کہہ رہا ہے کہ ہمارے حصے میں یعنی قادیانی جماعت کے حصے میں جماعت غیر اسلامی کا سافٹ برانڈ آیا. اور پھر بھی تسی اب لائن اور یا مقبول جان اس کو عدالت میں لے کے جائے کہ بھئی اس نے جھوٹ بولا ہے. ہاں غلیظ لوگو، پلیت لوگو. یعنی جماعت غیر اسلامی اور جماعت قادیانی دو کافر جماعتیں مشترکہ کام کرتی ہیں. اوکے، تو یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ساری ان فیکٹس کو جاننے کے باوجود نہیں بولتے. لیکن عاشق رسول صاحب تو بڑے نے ہے. اب کیا کیا جا سکتا ہے، کیا کروں میں. اوکے، جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جس کو ضیاء الحق کہتا تھا کہ یہ شریعت اسلام اور درست اسلام لگانے کی طرف پہلا یہ درست اسلام تھا جی، کہ اس کے اندر جتنے سلیبس ہوں گے، ایک مرزائی کا تو میں نے پکڑا، باقی آپ بھی تحقیق کرو، آپ کو زیادہ تر سلیبس اور ترجمے اور ان کی وہ قادیانیوں کی ملیں گی. تو قوم کو قادیانی، نہ صرف قوم کو بلکہ مسلمانوں کو، کیونکہ یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، اوکے، جس کے اندر مختلف شعبے تھے، شریعت کا، قرآن کا، یہ حدیث کا، حتیٰ کہ علامہ اقبال کا بھی شعبہ مختلف بنایا ہوا تھا یا بنایا ہوا ہے. تو جاؤ آپ تحقیق کرو، چیزوں کو دیکھو اور پھر ڈیمانڈ کرو کہ یہ جناب قادیانیوں کے ترجمے. ایک کا تو میں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا نا، اس کی خود اعتراف کر رہا ہے کہ یہ ان کا تھا کام. قادیانیوں کی جو ہے اس نے انٹرپریٹیشن جو بھی ہے قرآن کی، اور وہ اس میں کی ہے یونیورسٹی کے سلیبس میں. اور یار کیا آپ لگے ہوئے ہو، فرانس کو کیا کر لو گے تم؟ ایک وہ وزیر کو ہٹا کر کیا کر لیا تھا تم نے؟ ایسے فضول چیزیں ہیں یہ. ان کی طرف اصل ایشوز یہ ہیں، ہمارے گھر کے اندر جو اسلامک ایجوکیشن دی جا رہی ہے وہ قادیانیوں کی ٹرانسلیشنز ہیں، وہ قادیانی مواد ہے، اور آپ لگے ہوئے ہو کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ ساری غلط باتیں ہیں. ویسے بھی جیسے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے قادیانیوں کا، کیونکہ وہ پاکستان کے مالک ہیں. افسر جو ہے وہ ایک قادیانی ہوتا ہے، تو وہ اس کے پاس 100 ایپلیکیشن جاتی ہیں اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ربوہ نے کس ایپلیکیشن کو جو ہے نا وہ پاس کیا ہوا ہے، اس کے اوپر ان کے خاص کوڈ ہوتے ہیں، وہ قادیانی کو سلیکٹ جاب دے دیتے ہیں. اس طرح سے یہ سلسلہ سارے اداروں میں ہے. آپ دیکھیں نا یہ کیوں کیا وجہ ہے کہ تمام اداروں میں قادیانی آئے ہوئے ہیں، اوپر سے لے کے چھوٹے. کیونکہ افسر قادیانی ہے اور اس کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے نیچے بھی قادیانیوں کو لگانا ہے، کیونکہ جب وہ ریٹائرڈ ہوگا اس کو ریپلیس دوسرا قادیانی کر لے گا. تم بغیرت مولوی ہو، آج تک تم نے اس چیز کے اوپر کام نہیں کیا. اور بے شرمو، اوے لانتیو، او کتو، اب کرو ڈیمانڈ کہ جناب ہمیں یہ جو انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں ہے اس کا سلیبس بالکل ختم کرو، سب کا سب. یعنی دودھ کے اندر ایک چھینٹ نجاست کی آ جائے تو کیا دودھ تو پھینکنا پڑے گا نا، وہ پھینکو اس کو اور پھر اس کے بعد نیا جو دودھ بناؤ اور اس کو جو ہے پیور رکھو. یہ تو اب آپ کے سامنے آ گیا ہے. لیکن مجھے پتا ہے آپ اتنے بے غیرت لوگ ہو، آپ نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ قادیانی
جو ہیں وہ مال ہے ان کے پاس. اوکے, مال ہے, اور مال جو ہے وہ سب مولویوں کی جان ہے. ان لوگوں کو کیا پرواہ, انہوں نے تو فراڈ لگایا ہوا. وہ دیکھو نا ثاقب باجوئی دلہ, وہ بینچود آج تک یہ پروو نہیں کر سکا کہ کس شریعت کے حساب سے اس نے جو ہے نا اس کا نکاح پروایا. ہاں, وہ دلے, وہ بغیرت, اس کنجر اور حرام زادے نے آج تک اپنے یہ تک نہیں کہا کہ میں نے کنگال کا لفظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بولا تھا, اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. او پین چودو, تسی پھر بھی انہوں اے جے لوکاں نو فالو کر دیو. اور وہ دیکھو یہ طارق جمیل, اور وہ دیکھو دوسرے, سب ناپاک ہیں, سب ناپاک ہیں. ایک بندہ بول رہا ہے تم اس کی بھی مخالفت کر رہے ہو. خدا کے لیے میرا ساتھ دو, ہم اس ملک سے جو ہے یہ قادیانیت کا غلبہ انشاءاللہ اکھاڑ دیں گے, کیونکہ ہم وی ہیو نتھنگ ٹو لوز. کیا ہے, جان ہے چلی جائے گی. کیا ہے, لاکھوں لوگ پیدا ہوتے ہیں, لاکھوں لوگ چلے جاتے ہیں. کیا ہوگی آپ لوگوں کو؟ کیوں نہیں یہ اب آپ, میں خدا کی قسم, جائیں تحقیق کریں, آپ کو زیادہ تر سلیبس وغیرہ یہ مرزائیوں کے ہی ملیں گے. ان میں یہ جنرل ضیاء جو تھا, اس نے مرزا قادیانی سے زیادہ قادیانیت کی جو ہے وہ نگہداشت کی ہے, اس کو پھیلایا ہے. لیکن پھر یہ اتنی بڑی بات ہے, جاؤ لے کے آؤ اس کو, سارے مرزائیوں کو کہو, باجوے کو کہو, اجاز اللہ کو کہو, عثمان بزدار کو, کیا یہ نبی سے بڑے ہیں ان کی ذات کہ وہ مرزا کا نام لے کے اس کو کذاب بول دیں؟ نہیں, وہ صرف وہ ایک نذیر چوہان نے ایک جرت کی اور ایک چھوٹے قادیانی کو کہہ دیا, اس کے اوپر تو سارے وہ بھی مولوی اس کا دفاع کر رہے ہیں. یہ تقاضا شریعت. اور وہ جلالی کو کس آج تک آئے نہ جواب دے جلالی, اور تو کیوں کیا کہ اوے بغیرت آدمی, تم نے کیوں کہا کہ یہ باجوہ جو ہے وہ مسلمان ہے؟ بتا کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ ناپاک لوگ, تو اپنا ایمان ضائع کر چکا ہے. آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے یار؟ آپ لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو. جس بندے کو سپورٹ کرنا چاہیے اس کو آپ کرتے نہیں ہیں. مجھے سپورٹ کرو, ہم ایک زبردست قوت بن کے قادیانیوں کا تہس نہس کر دیں گے. میں تو پھر بھی بولتا جا رہا ہوں, آپ کو میری صورتحال کا بھی نہیں پتا, پھر بھی میں بولتا ہوں یار یہ چلو شاید ان کی غیرت جاگ جائے, لیکن بڑے ہی بے حس قوم ہے یار, میں حیران ہو گیا. اب یہ سن لو, اسلامی یونیورسٹی کے میں, انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں خود وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ترجمہ جو ہے, قادیانیوں کا ترجمہ جو ہے وہاں رکھا گیا. تو یہ ساری, اور یار دیکھو فوج کے اندر جو بھی ہے, وہ فوج کے اندر قادیانی پوئٹس کی جو نظمیں ہیں وہ رائج ہیں. قادیانیوں کا بنایا ڈسپلن وہاں رائج ہے. فوج نے آج تک, ادارے نے یہ معافی نہیں مانگی کہ ہم نے 1953 میں 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا تھا. ادارہ آج معافی مانگتا ہے. این اے مارچو جرنیل نے, تو تسی اینا نہیں کہندے ہو یہ وہ امام مہدی کا لشکر ہوں گے؟ ہاں, اس ادارے کے لوگ سارے مرزائی, تھاڑی بہن نو تسی ایسے ناپاک لوگ ہو. آئے نا کوئی جرنیل کہے کہ بھئی میں مرزائی نہیں ہوں, میں لعنت بھیجتا ہوں مرزے کے اوپر, میں اس کا غلام بنوں گا, اور ریت تو ڈالو تاڑی بہن نو. تسی اپنی تیاں تے ماواں انگریزاں دے کے تے فوج چاہتے سو مرزائیاں دی ریکمنڈیشن دے اتے. یار تمہاری ہسٹری تو سب کے سامنے ہے. خدا کی قسم برما میں یہ جا کے لڑتے رہے ہیں, ہاں, اور وہ نعرہ تکبیر لگاتے رہے ہیں وہاں پر, اس کو جہاد کہتے رہے ہیں. اپنے آزاد ہند فوج میں بہت سارے مسلمان, ہندو بھی تھے, مسلمان بھی تھے. یہ ان کو شہید کرتے رہے ہیں, چن چن کے جنگلوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارتے رہے ہیں, اور کہتے رہے ہیں کہ جی اللہ اکبر ہم جہاد کر رہے ہیں. یہ حالت ہے ہماری فوج کی بیک گراؤنڈ کی, اور اس کو مقدس لوگ کہہ رہے ہیں. مقدس ہے؟ نہیں 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 نہیں, اللہ ہی ہے بس جو ہدایت دے. میں تو کہہ رہا ہوں, وہ دیکھو ثاقب زیروی کی نظم جو ہے,
وہ فوج کے کورس میں رکھی گئی ہوئی ہے. اور یار اتنا تو مطالبہ کر دو کہ وہ مرزائی تھا اور اس نے یہ فرقان فورس کے لیے لکھی تھی جو آپ پاک فوج کے اوپر ڈال دی گئی ہوئی ہے کہ ان کے سلیبس میں رکھ دی ہے. اوے جان دو، اوے بغیر تو، اوے کنجرو، اور تم تو یہ بھی مطالبہ نہیں کر سکتے کہ اعظم کلاد مارکیٹ کا نام بدل دو، اور تم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مسجد سے ضیاء الحق کی قادیانی تھا وہ اس کی جماعت کو، یا جہاں جڑے ہو نا جو اصل کے ہو تو پھر بتاؤ کہ نہیں یہ جو ہے ضیاء الحق مسلمان تھا، اس کی قبر وہاں ہونی چاہیے. یا دوسرا جو جنرل اعظم نے جو قتل عام کیا تھا وہ دہشت گردوں کو کیا تھا، اس کے نام کی بلکہ پاکستان کا نام جنرل اعظم کے نام پہ رکھ دینا چاہیے. یہ بھی مطالبہ کرو بہن چودو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ غلیظ لوگو، پلیت لوگو. میرا تو جی کرتا میں کنٹینیو رکھوں، لیکن لوگ کہتے ہیں جی چھوٹی ویڈیوز بنایا کرو. اب آپ کے سامنے میں نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، مختصر ویڈیو ہے، آپ سن لیں، دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل جو وہ ہے وہ بھی اسلامی یونیورسٹی، وہ بھی اس میں بھی قادیانی چھاپ ہے، اور قادیانیوں کو اور جماعت غیر اسلامی کو ضیاء الحق نے سافٹ برانڈ آف جماعت اسلامی، جماعت غیر اسلامی کا دیا تھا. وہ خود کہہ رہا ہے، اور اس کا مطلب تو بتاؤ کیا ہے بھلا؟ کہ ان کی آپس میں تال میل ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ پھر آپ لوگ کہتے ہو نہیں جی نہیں جماعت غیر اسلامی مودودی کو تو پھانسی کا، ارے وہ سارا ایک سیٹ اپ تھا. مودودی یہ وہ تو ایشو ہی نہیں ہے. اس کے بعد اس نے کیا کیا جی؟ کچھ بھی نہیں، مرزائیوں کو بلکہ سپورٹ کرتا رہا. تو ویسے بھی اگر نہ بھی کرتا تو وہ تو کافر ہی تھا. تو جو اس کو اچھا مانتے وہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ بالکل بہت ضرورت ہے کہ آج جناب فیصلہ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے. اتنے کھلے ثبوت دینے کے بعد بھی آپ اپنے بچوں کو ان یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں جہاں پر سلیبس جو ہے قادیانیوں کا لکھا ہوا ہے، تو تسی بھی پھر قادیانی ہو نا. تھاڑے تے انہیں کی فرق ہے؟ کیا فرق ہو رہ جاتا ہے بتا دینا مجھے. پاکستان زندہ باد. کوئی نہیں تھا نا، وہ جو آتے وہ کہتے چلے جاتے، اس میں سے وہ بنی اور ساتھ ساتھ ہی وہ اپنی شکل بھی اختیار کرتی گئی. تو وہ جو جماعت اسلامی کا وہ بڑا سافٹ سا ایک برانڈ ہمارے حصے میں آیا اس زمانے میں. ہم نے خیر مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میں نے وہ اشتہار دی، نیوز میں دیکھا، اس کے بعد پرسو کیا. وہاں تو بڑی انگریزی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ این انٹرنیشنل آرگنائزیشن نیڈز دی سروسز آف اے ٹرانسلیٹر ٹو ٹرانسلیٹ دا مٹیریل. تو اس طرح وہ جو اشتہار کی زبان ہوتی ہے. ہم نے وہاں پہ رابطہ کیا، پھر اپنا پروفائل بھجوایا، انہوں نے شارٹ لسٹ کیا، ہمیں بلایا تو انہوں نے کہا جی یہ صفحات لے جائیں، ان کو ترجمہ کر کے لے آئے. تو وہ میں نے دیکھا تو اس میں قرآن کریم کی آیات کا اکثر استعمال تھا، مختلف موضوعات کے اوپر، مختلف مسائل کے اوپر. اور وہ خیر ہم نے وہ ترجمہ کیا. ترجمے کے لیے ظاہر ہے میں نے مولوی شیر علی صاحب کے ترجمے سے مدد لی. اور جب وہ انہوں نے ایویلویشن کے لیے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے جو شعبہ انگریزی تھے ان کے سربراہ کو، صدر کو دیا، انہوں نے اس میں وہ جو میرے والا جو ترجمہ تھا اس کو A+ گریڈنگ میں دے کے تو انہوں نے کہا یہ سب سے اچھا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے ڈیٹیلڈ انٹرویو کے لیے بلایا، وہاں F10 میں ان کا دفتر ہوتا تھا. تو کہتے ہیں جی یہ ہمارا بڑا اہم کام ہے، ہم آئندہ زمانوں کی نسلوں اور کینیڈا اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے جو بچے باہر پیدا ہوئے ہیں، باہر پڑھے پڑھے ہیں، ان کی تربیت کے لیے ہم نے یہ کتابچے بنائے ہیں، نماز کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے. اور یہ سعودیہ فنڈڈ ہے یہ ہمارا پروجیکٹ. تو آپ نے بڑی احتیاط کا تقاضا ہے. تو میں نے کہا جی تقاضا کیا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے، جہاں جہاں آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ٹھیک کام ہو رہا ہے دیتے رہیں. تو خیر وہ اس زمانے میں کوئی 2000 صفحے کا کام تھا، اور مطلب جتنی اچھا ریٹ تھا. تو میں نے وہاں ایک بزرگ دوست سے پوچھا بھی ربوہ میں کہ میں اس طرح، کہتے ہیں بھائی کرو کام، آپ کو کام مل رہا ہے، آپ کو وہاں جا کے تو ٹردے ٹگے کو سوٹی مارنے کی کیا ضرورت ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو وہ کوئی 8-10 مہینے کا پروجیکٹ میں نے کیا. کیوں یہ ساری بتائی بات آپ کو؟ اس لیے